ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں یہ بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا تو باوضو رہا کر، تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے ہاں تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ نہیں۔ میں کہا نہیں آج تو نماز پڑھا کے چڑھنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، وہ حالے اٹھا دا پانی، وہ حالے اٹھا دا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی، میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لے، ادم علی الطہارہ یوصى الیک رزقک۔ میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو، تجربہ کرو۔ نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے، اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی، چلو یار وضو ہے 4 فرض ہی پڑھ لگی۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے۔ پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے۔ خیر واپس آتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر، ساری PIA زندہ ہو جائے گی، ساری اکانومی زندہ ہو جائے گی، ساری معیشت زندہ ہو جائے گی۔ 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی، کہ یہ بس اتنی لے لو۔ کیا خوبصورت! ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری۔ میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل گئے، کھوٹ آ کے، دھوکہ آ کے۔ میرے نبی نے کہا کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی، جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے، سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے، روشن چہرے والا۔ کس سے مشہور کیا؟ صادق امین۔ اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں منبر رسول پہ بیٹھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری۔ آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی، جھوٹ اور خیانت۔ پوری دنیا کا کفر
ان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے۔ میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے۔ یہ مجھے کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے۔ اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا۔ وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو۔ بڑا حیرانوں کے دیکھنے لگا، بھئی ہے کہ آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے، اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو۔ کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگے کر دو۔ کہ 600 کر دوں؟ وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے۔ 700 کر دوں؟ 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی اٹھاؤ۔ کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دے میں جاواں؟ کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائیں؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا۔ ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا CID سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا، اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بھاگ گئے تھے، کوئی پتہ؟ تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہاں؟ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں
صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا کو اللہ ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا، ذمہ داری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے۔ میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی نہیں، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے۔ مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں۔ آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے یہ کی، آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا دیانتدار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں؟ ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں۔ ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی، میں اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں؟ ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، بیپاری نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا۔ اس میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو۔ ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی، بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، اور یہ روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چڑھا۔ میں کہا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال۔ اللہ بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتی، پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے، شیو بھی کراتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، اس نے پھر رکھ لی، ماشاءاللہ پکی داڑھی۔ آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں، میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں۔ میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے۔ ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر۔ اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے، ان کے ہاں ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں، کنو ہے۔ سال میں 1 دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، 1 دفعہ کہ سودا صحیح طرح کرو، پھر اس سودا کو نبھا لو، مکر نہ جاؤ، کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، یہ نہ کرو۔ لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتنے بڑے وی آئی پی ہو، چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کا تو بڑا آنر ہے بھائی، چناب کلب کا ممبر بن گئے۔ تو میرا نبی کہہ رہا تمہیں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرواؤں گا، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا، تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ
یہ فیصل آباد کی تجارت کو کر کے دکھاتے. تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو. بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے. آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں. کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا, کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں. کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے. توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے, حرام سے بچ جائے, سچ پہ جم جائے, جھوٹ سے بچ جائے, دیانت پہ جم جائے, دھوکے سے بچ جائے. تو عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا, سارا کام ہے, چلو میرے ساتھ واپس آؤ. ان کو واپس لائے. ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا. پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی, میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا. انہوں نے کہا میں تاجر تھا, میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا. اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا, میرا وظیفہ مقرر کرو. تو ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی, اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا. اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے. حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے. 48,000 دینار. 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے کا سونے کا. وہ حساب بسوب لا کے ویکھو کتنے اربہ روپے جنہاں دی زکوٰۃ بن جاتی, کروڑوں روپے میں بھی زکوٰۃ بن جاتی. تو 4 تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے, گورنر بھی بنے. تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے, خود میرے نبی نمونہ ہے. عبداللہ بن ابی الحمصا, یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ میں کر دوں گا, لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو, اپنے وعدے پورے ہو جائیں. ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے. چاہے تھے آگے تو انہوں جنید بغدادی بھی واز کریں, اس کا کھڑا ہے گل ٹھیک ہے ہو نہیں سکتی. میں صاحب کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے. تو معاملہ ہوا, انہوں نے کہا آپ ٹھہرے, میں ابھی آتا ہوں. وہ گیا ہے اور بھول گئے. 3 دن کے بعد گزر ہوا تو آپ وہیں کھڑے تھے. کہا میرے دوست لقد ابتنی, تو نے مجھے تھکا دیا. لقد اتعبتنی. 3 دن وہیں کھڑے رہے. اور جب اللہ کہہ رہا ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, ہر رینگنے والے کا رزق تیرے اللہ کے خزانوں میں ذمہ آئے گا. اگر اللہ چاہتے سب کو مالدار بنا دیتے, لیکن اللہ نے حکمت بتائی. لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض, اگر میں سب کے لیے دروازہ کھول دیتا تو بغاوت ہی بغاوت ہوتی. میرا نام لینا تو ہوندہ ہی کوئی. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, پھر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا, کسی کو درمیانہ دیا, کسی کو بہت زیادہ دیا, اور پیپر میں ڈال دیا کہ میرے نام پہ خرچ کر. زکوٰۃ فرض کر دی اور خرچ کرنے کی ترغیب دے دی. زکوٰۃ کا امر تو 10 دفعہ ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ 11 دفعہ ہے. اور خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو 82 دفعہ ہے. 82 دفعہ کہ غریب بھی خرچ کرے, مالدار بھی خرچ کرے, زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کر. من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا, جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہسپتال صرف حکومت کی کوتاہی نہیں ہے, ہماری کوتاہی کا بھی شی. سارا الزام حکومت کو کیوں؟ اللہ نے ہمیں دل دیا ہے, درد بھی دیا ہے, دکھ بھی دیا ہے. تو اللہ کو مال لگانا پسند ہے, اور خاص طور پر مریض. سالی غلطہ میں پڑھ دیوا کو لکھتا کھیں ادا 1000 دردہ صبح. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ویسے ہی مذاق کیا, اللہ کے جزائے خیر. اوہو, عبداللہ بن
عبید اللہ بن عباس بڑے سخی گزرے، حضرت عباس کی اولاد. ان سے کسی نے پوچھا آپ نے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگے بہت، یہ صحرا کے بدو سارے مجھ سے زیادہ سخت. کہنے یہ کیسے؟ ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے، بارش آ گئی صحرا میں، جھڑی لگ گئی، تو ہمیں ایک ہفتہ ایک بدو کے پاس ٹھہرنا پڑا. تو اس نے نا اونٹ ذبح کیا پہلے دن، تو ہمیں کھلایا. اگلے دن دوسرا ذبح کرنے لگا. میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے، ہم 2 بندے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا، تازہ کھلاتا. اب توڑے فریج پھرے، چوتھے دن دی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دے، گرم گرم کر کے لے بھائی مگرو لائے ہو پرانے. ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں، یہ میرے کانوں میں الفاظ ہیں، رات 12 بجے بھی مہمان آتا، بسم اللہ برکت آ گئی، بسم اللہ برکت آ گئی. واللہ ہماری دادیاں نانیاں پڑنانیاں بسم اللہ برکت آ گئی. نہ بجلی ہوتی تھی نہ سہولتیں ہوتی تھی، ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ. اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آ جائے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بھی نہیں ہوتا منہ اٹھا کے آ جاتے. اگلا اندر روٹی تو نہیں کھاو گے، پانی تو نہیں پیو گے. ہمارے دیہات کا دستور تھا رات کو جتنے مہمان ہوتے، جتنے کچی سڑکیں تھی، رات کو بہت مہمان ہوتے تھے، مسافر پردیسی 5 10 15 20 تک تو میں نے بھی دیکھے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں 100 مہمان ہمارے ڈیرے پر ہوتے تھے. سب کو دودھ پلانا ایک ثقافت، سب 100 بندن 100 نو دودھ پیمانا، جو مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے. تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا، چچا لال. تو نوکر ہمارا گیا دودھ پلانے اس کو. تو اس نے جب گلاس دیکھا نا، گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے 3 پادا گلاس ہوتا ہے. اس نے جب گلاس ویکھیا بھی یہ تو کپ ورگا گلاس ہے. کہنے لگا نوکر سے پتر میں نہیں پیندا. اسے کہا چاچا کیوں نہیں پیندا؟ ہے کہ پتر 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 تے گزارا کو نہیں جا لے جا میں نہیں پیندا. انہوں نے کہا میں مہمان کو بس سے نہیں کھلاتا. دوسرا ذبح کر دیا. تیسرا دن آیا، تیسرا ذبح کر دیا. 7 دن کہنے لگے میں ٹھہرا، اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی. پھر ان کو سکھا لیتے ہیں، وہاں ان کا ایک تھا ترتیب سکھا لیتے. 8ویں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے. تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم کے پاس کتنے ہیں؟ کہا جی 300 دینار. 300 دینار میں تو 3000 اونٹ آ جاتے تھے. 300 دینار. کہنے کہ جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ. تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے، آپ تشریف لے جائیں. تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لے رہے. کہنے لگے ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں چکاتے ہیں. اگر وہ نہیں لیتی نا جاؤ اس کے دروازے پہ پھینک کے آ جا. وہ گیا اور ان کے دروازے پہ پھینک کے آ گیا اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے. کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدو کے نعرے سنائی دیے، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. تو اپنے اونٹ کو بھگاتا ہوا آ رہا تھا. قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا. کہنے لگا یہ اپنی تھیلی واپس لو. فرمان لگے کیوں؟ کہ میں مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا. کہنے لگے یہ مہمان نوازی کا صلہ نہیں ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. ہم اہل البیت ہیں، ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں. تم نے نیکی کی ہم نے بھی کی. تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا، یہ لینا یا تیرے سینے دے پار کراں. اس سے واپس لے لی، جان بچانے کے لیے واپس لے لیا. فرمانے لگے وہ بدو مجھ سے بھی بڑا سخی اور سارا صحرا بھرا پڑا ایسے سخیوں سے. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا، حاتم کی سخاوت تو مشہور ہے نا، اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا؟ وہ کہنے لگے یہ سارے بدو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدو کا مہمان تھا نوجوان، تو عرب میں پورا بکرا وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے اور سری بھی ساتھ ہوتی.
ہمارے یہاں تو سری کو رکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی۔ تو کہنے لگے اس سری کھول کے اس کا جو مغز کھایا تو میرے منہ سے نکلا نعمت دماغ، مغز بڑا مزدار بنا ہے۔ تو ایک دم وہ بدو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی 4 اور سریاں تیار کر کے میرے آگے رکھ، اور ہم نے اس میں نکال کے کھایا، سو گئے۔ صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ 4 بکریوں کے سر جدا اور دھڑ پڑے ہوئے۔ میں نے بدو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا آپ کے منہ سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑھیا ہے، تو میرا جی چاہا میں مہمان کو خوش کروں۔ کہنے لگے تیرے پاس کتنی بکری ہیں؟ کہنے لگا 5۔ کہا یہ ساری تو نے ذبح کر دی؟ کہا کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ کہا مجھے اللہ کھلائے گا، مہمان کو خوش کرنا ہماری ثقافت۔ تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا؟ تو حاتم نے کہا میں نے اسے 100 اونٹ دیے اور 1000 بکریاں دی۔ تو سائل نے کہا پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے۔ کہا نہیں، میں بڑا سخی نہیں، میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا اس کو دیا اور اس نے سارا ہی میرے اوپر لگا۔ ادکل ہائیں نہیں 5 ٹھوک چڑھی۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ کو سخاوت پسند، بخل پسند نہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور طبائع میں بخل گھسا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا تقاضا پیش کیا ہے ہمارے بھائی اسلم نے کہ ہمارا ہاسپٹل ہے، ہمارے شہر کا ہاسپٹل ہے، یہاں ہزاروں لوگ روز آ رہے، اور جو آپ نے فوٹو دیکھی ہیں یہی سارے پاکستان کے ہسپتال۔ ہم صرف حکومت کو برا بھلا کہتے، کیوں ہم خود کیوں نہ اس کار خیر میں حصہ نے؟ جو میرا رب قیامت کا دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا، مرضت فلم تعودنی، وہ کہے گا یا اللہ تو کہ میں بیمار ہو سکنا، تو تا بے عیب ذات۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا، فلاں مسلم کی قید نہیں، نیک بد کی قید نہیں، کافر مومن کی قید نہیں، فلاں میرا جو فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ تو مریض کے علاج، تشفی، دلجوئی کتنی بڑی بات۔ تو ہم ایک دوسرے کو گلہ دینا چھوڑ کے خود کرنا شروع۔ بے شک ہم زوال شدہ قوم ہیں، اور زوال شدہ قوموں کے ضمیر سو جاتے، کوئی بڑا ہیوی ناپوس انہیں اٹھائے تو اٹھائے، باقی باتیں کانوں پہ نہیں آ کے پڑتی۔ میرا دیس ایک نعمت ہے، میرا دیس ایک نعمت، اور اللہ نے اس کو کلمے کی بنیاد پر اٹھایا، اور دنیا میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک مدینہ کی ریاست، ایک پاکستان کی ریاست۔ اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، 27 کی رات مقدر فرمائی، جمعے کی رات مقدر فرمائی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، ہم اپنی آزادی 15 اگست منا لیتے، وہ 14 منا لیتے، تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کے لیے شب قدر مقدر فرمائی، اور ساری خامیوں کے باوجود بھی خیر کے بڑے چشمے یہاں جاری ہیں۔